آباد رضا اس چمنستان نے کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان پوری ہو جائے گی. میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک بات آپ کو بتاؤں, آج مہندی بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتی, میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہے. کیونکہ آج کل کے چھوکرے یہ سمجھتے ہیں جنسی تسکین کا نام شادی ہے. نہ, یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن مکمل یہ وجہ نہیں. نکاح کا بڑا مقصد ہے. اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے بہترین انسان کون؟ جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان ہے, اس انسان کامل نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. آپ کتنی بڑی داڑھی رکھ لیں, کتنا اچھا کرتا پہن لیں, کتنی اچھی ٹوپی پہن لیں, کتنی بڑی تسبیح ہاتھ میں لے لیں, سید الانبیاء فرما رہے اگر تو اچھا بن سکتا ہے اس وقت تک اچھا نہیں بن سکتا جب تک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں. آج دیکھیے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک. ماں بہن کی گالی دیتے, بیوی کو ماں بہن کی گالی. مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا, مسلمانوں کو فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو. اللہ کے رسول فرماتے, میں حیران ہوا یہ روایت پڑھ کہ ہمارے مذہب میں کی پوترتا کا عالم کیا ہے, کیا پاکیزگی ہے کہ جو مذہب شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی, وہ اپنی بیوی کو, شریک حیات کو, ہماری لائف کی جو پارٹنر ہے اس کو گالی دینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں بہن کی ٹولتے ہو بھائی, کب محبت ہوگی, کب پیار ہوگا؟ کیوں سیریل دیکھ کر کے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہو؟ ارے نادان, نبی کو دیکھ کر کے سیکھا ہوتا نا. نبی کی بیویاں پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں حضور نے پوری زندگی میں, پوری عمر میں 11 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ڈانٹا تک, ایک کو بھی ڈانٹا نہیں, ایک کو بھی نہیں ڈانٹا. اور ڈانٹنا تو دور کی بات ہے, کسی بیوی کو یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا. اتنا بھی حضور نے نہیں پوچھا. یہ حضور کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہاں ہیں؟ دین دور ہوا اور ہم دین سے دور. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, کانوں میں سیسا پگھلا کر, آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. ایک وجہ, حرام دیکھتے تھے, حرام سنتے. اب یہاں ایک بات میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد لوگ عورتوں کو دیکھنے سے پرہیز کرتے ہیں, لیکن عورتیں مردوں کو دیکھنے سے پرہیز نہیں کرتی. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا بلا عذر شرعی, ویسے عورت بھی مردوں کو نہیں دیکھ سکتی. اور اسلام کی خوبی تو یہ ہے کہ اگر مرد نابینا ہو تو بھی عورت اس کو نہ دیکھے. ایک مرتبہ ام المومنین ام سلمہ اور ام المومنین سیدہ میمونہ رسول اللہ کے پاس موجود ہیں, اور نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے, حضور فرماتے پردہ. وہ پوچھتے حضور کس سے کرے؟ تو کہا ان سے کرو. کہا یہ تو نابینا ہے. کہا یہ نابینا ہے نا, تم تو بینا ہو. ایک حدیث ہم بہت بار بار سنتے اکثر محرم شریف کے موقع میں, فضائل اہل بیت کے موقع پہ. کیا حدیث سنتے؟ فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. یہ حدیث حضور نے کب بیان فرمائی؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا پس منظر ہے اس کا؟ جب کوئی بندہ اپنی اولاد سے بہت من بھر بھر کے پیار کرتا ہے نا, تو اس وقت کہہ رہا ہو تو میرا لال ہے نا, اور تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کب کیا؟ جب بہت خوشی ہوئی. تو آخر کیا ایسا ہوا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے سینے سے چمٹا کر ان کے بوسے دے کر کے کہا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ کب کہا؟ کب کہا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا تھا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے, تو مراد رسول کے مطابق کوئی جواب نہ دے سکا. اگر کسی نے جواب دیا تھا تو وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی تھی. سیدہ نے کہا تھا یا رسول اللہ, عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اس کو نہ دیکھے. یہ جواب سن کر حضور نے انہیں سینے سے لگا کے چوم کر فرمایا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی, وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور نے اس بات پر فرمایا
آج لوگ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. نبی نے بیٹی کو کتنا پڑھایا ہے, اتنا پڑھایا. میں افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں, فضیلت پڑھ رہا ہوں سیدہ فاطمہ کی. اتنا پڑھایا کہ جہاں باب مدینۃ العلم خاموش ہے وہاں سیدہ فاطمہ بولتی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا پڑھایا بیٹی کو, اتنا پڑھایا کہ باب مدینۃ العلم کی خاموشی پر حضور کی بیٹی بول رہی ہے, اور ابو موسیٰ اشعری کی خاموشی پر نبی کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ بولتی نظر آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 1400 سال کے بعد, 1450 سال کے بعد جہاں لوگوں کی فکر جاتی ہے, اسلام اپنے ماننے والوں کو 1450 سال پہلے وہاں کھڑا کرتا نظر آتا ہے. دنیا تم سے 1500 سال پیچھے ہے. اپنے مذہب کی اہمیت تو جانو. اپنے ہمارے مذہب نے بیٹی بچایا بھی. اب بچایا کیسے؟ صرف زندہ نہیں رکھا پرندوں کی طرح پنجرے میں, بچایا بھی شان سے کہ جب اوروں کی بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھی تو نبی اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے. جس کے لیے جبریل کھڑے ہوتے ہوں, بیت المقدس میں جس کے لیے انبیاء کھڑے ہوتے ہوں, وہ رسول اپنی بیٹی کی عظمت بتائے کہ بیٹی کتنی عظیم ہے. اور بیٹی پیر دبوانے کے لیے نہیں ہے, بیٹی زمین میں جب دھسانے کے لیے نہیں ہے, بیٹی جلانے کے لیے نہیں ہے شوہر کے ساتھ, بیٹی شیطنت نہیں ہے, بیٹی اللہ اکبر نحوست نہیں ہے. ارے پوری کائنات جس نبی کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو رہی ہے وہ نبی اس زمانے میں جب لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے اپنی بیٹی کے لیے سالوں کا اٹھ کر کے کھڑے ہوتے تھے, اور ایک بار نہیں ہر بار بار بار, اور ان کی پیشانی کو چوم کے کہتے تھے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرا باپ بھی قربان, میری ماں بھی قربان. بچایا ایسے اور پڑھایا ایسے کہ کربلا کا پورا سسٹم جس کے کندھوں پہ کھڑا ہے اسے نبی کی بیٹی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں امام حسین کبھی بھی تاجدار کربلا نہ بنتے اگر ان کے مقدر میں سیدہ فاطمہ جیسی ماں نہ آتی. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ نبی نے کیا بچایا بیٹی کو, کیا بچایا. بچانے کا انداز دیکھیں. آج کل تو لوگ کہا صرف زندہ رکھو, زندہ اس لیے رکھو کہ تمہاری ہوس پوری کرے, زندہ اس لیے رکھے کہ گیم رکھ کے تمہارے لیے عجائب و مواقع فراہم کرے, زندہ اس لیے رکھے کہ تم 80-70 سال میں بھی کوارے بن کے پھرتے رہو, ساری لذتیں اٹھاتے رہو, اس لیے زندہ رکھے بیٹیوں کو. نبی نے بیٹیوں کو زندہ رکھا مگر کس شان سے. سب کی بیٹیوں کا پردہ کرو, اور اپنی بیٹیوں کو اتنا باپردہ بنایا کہ صرف بیٹی نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا. یہی تو نبی کی بیٹی کی شان ہے. کہتے چیلنج لاؤ نہ کسی گھر میں ایسی بیٹی ہو تو لاؤ. یہ نبی کی تربیت کا شاہکار ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. صرف سر نہیں چھپایا, سر کے بال نہیں چھپائے, صرف دوپٹہ نہیں چھپایا, اور صرف مردوں سے نہیں بلکہ جو دوپٹہ سیدہ فاطمہ کے سر پہ آ گیا سیدہ نے اس دوپٹے کو چاند و سورج سے بھی چھپایا. جاؤ گھر جا کے سوچنا آپ کس کا ذکر سن کر کیا. جس کی بیٹی کا یہ عالم ہو, گود میں پلنے والی بیٹی کا یہ عالم ہو, اس مصطفیٰ جان رحمت کی گود کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا. اس نبی کا کلمہ پڑھنا معمولی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو, آپ دور ہوئے مذہب سے. رسول اللہ کی شہزادی کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے, مرد تو مرد ہے, کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اور اس کو بریلی کے قلندر نے 2 مصروں میں جس شان سے بیان کیا ہے یہ ان کی اپنی طبیعت ہے. اللہ اکبر. جس نے شاعری بھی کی ہے تو بغیر دلیل کے نہیں کی ہے. ہم نے سنا ہے برہان پور کی زمین شعر و ادب کی زمین ہے, مالیگاؤں کی زمین کی طرح علم ادب کا گہوارہ ہے. یہاں کی شاعری بڑی مشہور ہے, یہاں کا ادب بڑا مشہور ہے, یہاں کے مشاعرے بڑے مشہور ہے. لیکن اگر برہان پور اگر شعر سمجھتا ہے تو میں شعر پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ صرف ادبی جواہر پارے نہیں ہے بلکہ ادب کے ساتھ اس میں عشق بھی ہے, عشق کے ساتھ علمی گہرائی بھی ہے, اور اسی کے ساتھ تحقیقی ندرت بھی ہے. بریلی کا قلندر کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ محل نے, سبحان اللہ, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے,
माँ कहते जान को, महर कहते सूरज को, और आंचल कहते दुपट्टे को। जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और जब इस मकाम पर पहुंचती है, फिर औरतों को ये सुनने में आना चाहिए कि यहाँ उन्होंने चांद और सूरज से अपने दुपट्टे को बचाया, तो अल्लाह ने वो इनाम अता किया कि जब वो मैदान महशर में आएगी तो मैदान महशर में ऐलान होगा, महशर वालों अपनी अपनी गर्दनों को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, रसूलुल्लाह की शहजादी फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरात से गुजर रही है। जिसके नाम पर अहले महशर की गर्दनें झुका दी जाएगी, उसे नबी की शहजादी कहते हैं। ये पढ़ाया भी और बचाया भी, ये इज्जत होता है। आप अपने मजहब से दूर हुए, तो मैं जल्दी जल्दी से बात हदीस को पूरी करने लगा हूं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम और आगे बढ़े, जहन्नम का मुशाहिदा करके तो हमने देखा। अब मैंने इतनी फजीलतें औरतों की इसीलिए पढ़ी कि मुझे ये रिवायत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हमने देखा कुछ औरतें हैं जिनकी सुरैन जिनकी जहन्नम में लटकी हुई है, और उनके गर्दनें झुकी हुई है, और उनके सीने को सांप और बिच्छू डस रहे। औरत अगर पर्दा कर ले, दीन पर अमल कर ले, तो फिर औरत ये है। और अगर औरत बेपर्दा हो जाए, आवाज़ी की तरफ जाए, हुस्न की नुमाइश करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, तो फिर औरत के साथ ये भी हो रहा है।